السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ سب سے پہلے تو میں بزم خطابت کے اس کورس کا، فن خطابت کے کورس کا اہتمام کرنے والے منتظمین، بالخصوص حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کے معاونین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس اہم ترین موضوع پر انہوں نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور یہ بیڑا اٹھایا۔ دوسرے نمبر پر تمام شرکاء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فن کو سیکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یقیناً ان کے اندر اس کورس کے بعد ان کے صلاحیتوں میں وہ جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ نکھریں گی اور ایک بہتر داعی خطیب کی حیثیت سے وہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس فن خطابت کے موضوعات میں سے کن کن موضوعات پر بات ہو چکی، اور مجھے کوئی خاص موضوع نہیں دیا گیا کہ جس پر میں گفتگو کروں، لیکن میں اپنے کچھ تجربات اور مشاہدات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ خطابت کی جو تاریخ ہے، جب سے انسان ہے تب سے یہ خطابت ہے۔ تو انگریزی میں تو اسپیچ کے کمپوننٹ بتائے جاتے ہیں کہ بولنے کے لیے اللہ نے انسان کو کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ زبان میں حرکت، ہونٹوں کی حرکت، ہوا کی حرکت، اور وہ رگیں، اور ان کے اندر جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو آواز بنتی ہے، پھر آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو سننے والے کے دل و دماغ پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں انسان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے۔ پھر ہمارے لیے بحیثیت دین کے طالب علم کے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جو شعبہ ہے خطابت کا، یہ انبیاء کا شعبہ ہے، اور انبیاء میں سے ہر نبی خطیب تھا۔ قوم کو اس نے بات پہنچانی ہے اور اللہ کی بات پہنچانی ہے، اور اللہ کی بات احسن انداز سے پہنچانی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہہ کے یہ حکم صادر کیا کہ سب سے اچھا انسان سب سے اچھا داعی ہوتا ہے۔ داعی سب سے اچھا انسان ہے، سب سے افضل ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے معاون مانگا، اپنے بھائی کو، هو افصح منی لسانا، اور اللہ نے جو احسانات بندے کے گنوائے ہیں کہ میں نے اس بندے پر احسان کیا، قرآن کی اس کو تعلیم دی، الرحمن علم القرآن، انسان بنایا۔ قرآن ساری کتابوں سے افضل، اور انسان ساری مخلوقات سے افضل، اور انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیان، اللہ نے اس کا احسان جتلایا، علمہ البیان۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو جو خوبیاں دی ہیں اس میں سب سے بڑی خوبی یہ زبان کی خوبی ہے، کہ زبان کے جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ گوشت کا یہ لوتھڑا نہیں، یہ ما فی الضمیر کی ادائیگی کا جو اللہ نے ذریعہ دیا ہے، یہ وہ مراد ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جو ہمیں نظر آتی ہے ایسی صفت اور خوبی اور
ایسی کوالٹی اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی مخلوقات میں سے. فرشتے یقیناً ہیں، وہ ان کا محدود دائرہ ہے. اللہ نے تسخیر کائنات کی قوت یا صلاحیت انسان کو عطا کی ہے، تو زبان ان میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ جب یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ انبیاء کا شعبہ ہے، اس کے بعد دینی کتب کو اگر آپ دیکھیں، دینی کتب میں مراد لوں گا الہامی کتب، تو ان کا انداز ناصحانہ اور خطیبانہ ہے. بائبل کو دیکھیں، بائبل کی دونوں حصوں کو دیکھیں، اور قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں، تو قرآن کریم اور الہامی کتب کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب مروجہ جو تصنیفی اور تالیفی اصول ہیں ان سے ہٹ کے ہے. بے شک قاعدہ اور قانون اسی سے بنتے ہیں، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے علماء کا اس پر رائے ہے کہ یہ خطیبانہ اسلوب ہے. اور خطیبانہ اسلوب کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خطیبانہ اسلوب کے ذریعے ہی بہترین تبلیغ اور ابلاغ کی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اب جب تبلیغ انسان کرتا ہے تو اس کے انداز مختلف ہوں گے. تو کئی چیزیں ہیں، کئی فیکٹر ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بات کرنے والا خطیب کہلا سکتا ہے، اور خطباء میں خطیب اپنے آپ کو ممتاز پیش کر سکتا ہے. ایک تو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، آواز خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. سلاست، زبان کی سلاست اور روانی، یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے. حافظہ خدا داد صلاحیت ہے. استحضار دلائل کا، معلومات کا اور بروقت ان کی ادائیگی، یہ خدا داد صلاحیت ہے. البتہ انسان اپنی محنت اور کوشش سے جن چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے وہ منطق، فلسفہ اور پھر مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پر وہ اپنے لیے ترتیب ایک متعین کر سکتا ہے، کس انداز سے اس نے گفتگو کرنی ہے. ایک یہ اس لیے کہ ترتیب کا اتنا امپیکٹ ہے کہ سننے والے کو وہ اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے. آپ نے خطیبوں کی تقریریں سنی ہوں گی ماضی قریب میں. اب دیکھیے مولانا عبدالشکور دین پوری انتہائی سادہ انداز سے گفتگو، یعنی ان کی جو گفتگو تھی وہ تکلفات سے ورا تھی. کوئی اس کے اندر تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی الفاظ میں قافیہ بندی کی اور اس کے ترتیب کے ساتھ اس کی ادائیگی کی، اس کے علاوہ ان کی خوبی یہ تھی کہ معلومات بھی تھیں اور معلومات کے بروقت استعمال کی قدرت بھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی. قرآنی آیات شروع میں بہت پڑھتے، پھر احادیث کثرت سے پڑھتے، اور اس موضوع پر جس موضوع پر انہوں نے بات کرنا ہوتی تھی، اور اس کے بعد واقعات کا سہارا لیتے. قصہ گوئی بذات خود ایک بہت بڑا فن ہے، آج کے دور میں بھی، پہلے بھی زمانے میں رہا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی عمر کے بچے قصہ سننے میں بہت شوق رکھتے ہیں. بڑے بوڑھے جن کو قصہ بیان کرنے کا اللہ نے ذوق دیا ہے، ان کے پاس وہ جمع ہو جائیں گے. دادا ہے، دادی ہے، ابو ہے، امی ہے، تو اس کے پاس سے وہ قصہ سنتے ہیں اور ان پر اثرات ہوتے ہیں. خود ہم بھی اس مرحلے سے گزرے، ہر ایک آپ میں سے گزرا ہوگا بچپن میں قصہ. میں جب امریکہ گیا تو وہاں ہماری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے جب اپنا کارڈ دیا تو اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا اسٹوری ٹیلر، کہ his responsibility is to tell the story to the student.
and some schools they hire his services, and he used to go there and deliver the stories of different events, different previous events, accidents, and then he is getting huge amount as a wages, as a salary in this regard. کہ اس کا کام تھا کہ وہ کہانیاں سناتا تھا, بچے غور سے سنتے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا حکایات سعدی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے, کتنے شوق سے طلباء پڑھا کرتے تھے. اب معلوم نہیں کہ ابھی بھی وہ نصاب میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب پہلے سال میں فارسی پڑھائی جاتی تھی تو اس کو رکھا گیا تھا نصاب کے اندر. چنانچہ واقعات بھی, اور واقعات کے اندر سے سبق لینا, سبق آموزی, یہ ایک خطیب کے لیے بہت بڑا فن ہوتا ہے. لیکن حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی کہ ایک واقعے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے میں منتقل ہوتے, اور پھر اسی طرح واپس آتے. چوتھے کو جب مکمل کر لیتے تو پھر تیسرے کو مکمل کرتے, تیسرا جب مکمل ہو جاتا پھر دوسرے کو مکمل کرتے, اور پھر جب دوسرا بھی مکمل ہو جاتا اب وہ پہلا جو واقعہ شروع کیا تھا اس کو آخر میں مکمل کرتے. سننے والا اس انتظار میں رہتا کہ اس واقعے یا اس کہانی یا اس قصے کی تکمیل کب ہونی ہے, وہ انتظار میں رہتا. تو اس طریقے سے لوگ بندھے رہتے. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ابتدا میں انسان بہت اچھی تقریر کرتا ہے, واہ واہ ہو جاتی ہے, 8-10 منٹ کے بعد وہ نقطے اور وہ جو الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جس سے لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے وہ ختم, اور بعد میں وقت پورا ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ترتیب بنانا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے, سامعین کے لیے قابل رشک ہیں یا جاذبیت رکھتی ہیں, ان کو کس ترتیب سے آپ نے بیان کرنا ہے. کچھ منطقی انداز ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے کر دیا, دلیلیں اس پر دیتے چلے گئے. کچھ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل پہلے بیان کر دی, اور پھر دلیلیں دینے کے بعد آپ نے ثابت کیا کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے, یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اپنے اپنے انداز ہیں. پھر یہ ہے کہ جب بات کی جائے تو دیکھا جائے کہ مجمع کیسا ہے. میں چونکہ پاکستان آرمی میں 3 سال کام کیا, پھر پاکستان ایئر فورس میں 8 سال تک رہا, پھر مجھے باہر یہاں 20 سال ہانگ کانگ میں ہو گئے, اور یہاں 20 سال کے اسٹے کے دوران مجھے